الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان عبدالغنی قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں الہدیٰ پوڈ کاسٹ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مسائل سیریز چل رہی ہے اور الحمدللہ ہم نے چہرے کے تعلق سے جو ہے آپ کے سامنے مسائل پیش کیے ہیں، اور جہاں تک بھی جو ہے چہرے کو دھونے کی ضرورت ہے اس کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، وضو کے فرائض میں سے سب سے پہلا فرض جو ہے وہ چہرے کا دھونا ہے، تو اس کو ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کر لیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم آپ کے ساتھ جو ہے ہاتھ کے دھونے کے تعلق سے مسائل پیش کریں گے۔ تو آئیے جو ہے ہم آج جانتے ہیں کہ ہاتھ کا کتنا اور کہاں تک دھونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہم جو ہے حضرت کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ان سے سمجھتے ہیں کہ ہاتھ کو کتنا دھونا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے حضرت؟ آپ الحمدللہ علی کل حال، آپ حضرت بخیر ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے۔ حضرت چونکہ آج ہم ہاتھ کے دھونے کے تعلق سے بات کرنے والے ہیں، تو حضرت ہاتھ کا کتنا اور کہاں تک دھونا ضروری ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وضو کا دوسرا فرض جی، یعنی دونوں ہاتھوں کا دھلنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کی تیاری کرو، تو اپنے چہروں کو دھلو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلو، جی کوہنیوں سمیت، الی المرافق، کوہنیوں تک، یعنی کوہنیوں سمیت۔ جی تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وضو کا دوسرا فرض جی یہ دونوں ہاتھوں کا دھلنا ہے، اور اس کی حد بھی باری تعالیٰ نے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید میں بیان فرما دے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت تک دھو۔ ٹھیک ہے، تو دونوں ہاتھوں کی حد پتہ لگی کہ دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا یہ فرض۔ حضرت بعض لوگ جو ہے ہاتھوں میں کڑے وغیرہ پہنتے ہیں، واش بھی پہنتے ہیں، گھڑی، اور عورتیں جو ہماری ہیں تو وہ انگوٹھی اور چوڑیاں وغیرہ بھی پہنتی ہیں، تو ان کا کس طریقے سے دھونا جو ہے وہ رہے گا؟ جی دیکھیں، وضو میں ہر قسم کے جائز گہنے ہوں یا ناجائز گہنے ہوں، خواہ مرد پہنے یا عورتیں پہنے، مثال کے طور پر چوڑیاں ہوں، کنگن ہوں، انگوٹھیاں ہوں، جی، گھڑی ہوں، پٹے ہوں، اس طرح کے جتنے بھی زیورات یا اور بھی دیگر اشیاء آتی ہیں پہننے کے لیے، جی، تو اگر کسی شخص نے اس طرح کی کوئی بھی چیز پہنی ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اب اگر یہ چیزیں بہت زیادہ تنگ ہیں تو ان کو ہلا کر ان کے اندر پانی بہانا یہ فرض ہے۔ اچھا، اور اگر ڈھیلی ہیں، جس طرح مثال کے طور پر عورتیں چوڑی پہنتی ہیں تو چوڑی کافی ڈھیلی ہوتی ہے، جی، تو وہاں پر اب زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہاں پہ تو پانی آرام سے پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی چیز تنگ ہے، مثال کے طور پر انگوٹھی ہو گئی، جی، یا مرد لوگ گھڑیاں پہنتے ہیں، گھڑی وغیرہ یہ سب، اور پٹے ہوتے ہیں، یہ سب کافی تنگ ہوتے ہیں، ٹائٹ ہوتے ہیں، جی، تو اب ان کو ہلا کر یا سرکا کر یا جس طرح بھی ہو سکے ان کے اندر جلد ہے اس پر پانی بہانا یہ فرض ہے۔ اگر ہلکا سا بھی پانی بہنے سے رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ اچھا، تو حضرت ابھی آپ نے کہا کہ جو لوگ انگوٹھی انگوٹھی پہرے ہیں کسی ہے تو تھوڑا ادھر ادھر ہلا لیں، جی تو حضرت جو ہمارے ہاتھوں میں بال ہوتے ہیں حضرت، جی وضو کے ٹائم نیچے کے تو بھیگ جاتے جی ہیں، جی مگر اوپر کا جو منہ والا حصہ ہوتا ہے بال کا حضرت، جی جی اگر وہ بھیگے نہ بھیگے تو اس سے کچھ مسئلہ ہے حضرت؟ بال کے مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے ہاتھوں کو دھل رہا ہے اور ہاتھ کے جو بال ہوتے ہیں جن کو رواں بولتے ہیں، رواں، تو اگر یہ بال کی جڑیں بھیگ گئی لیکن اس کے اوپری سرا نہیں بھیگا تو وضو ہوگا؟ یعنی آپ کا یہ سوال ہے نا؟ ہاں دیکھیں، بڑا اچھی چیز آپ نے کہی ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ کو دھل تو رہا ہے اور پانی تو بہ گیا لیکن اوپری بال کا جو سرا ہے نا، سرا رہ گیا۔ تو اگر کسی شخص کے ہاتھوں کے کسی ایک بھی بال کا اوپری سرا رہ گیا، جڑیں تو بھیگ گئی لیکن اوپری سرا رہ گیا جس کو بالوں کی نوک بولتے ہیں، اگر وہ بھی رہ گئی نا، جڑ تو بھیگ گئی لیکن بال کی نوک اوپر کی رہ گئی، تو بھی وضو نہیں ہوگا، اس کی نماز غارت چلی جائے گی۔ اتنا خیال کرنا پڑتا ہے وضو، ہاں وضو کے مسائل اس طریقے سے۔ اچھا، تو حضرت میں وضو کر رہا تھا، بازو میں بھی ایک شخص آئے جن کے ہاتھوں میں میں نے 6 انگلی دیکھی حضرت۔ اچھا، اب وہ بھی وضو کر رہے تھے، جی، تو حضرت کیا 5 انگلی دھونا فرض ہے کہ اس کے ہاتھ میں 6 کو دھونا فرض ہے؟ جی دیکھیں، اگر کسی شخص کے ہاتھ میں 6 انگلیاں ہیں تو ان 6 انگلیوں کا بھی دھونا اس کو فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اسی طرح کسی کے ہاتھ میں 7 انگلیاں بھی ہیں تو ان 7 کا دھونا اس کے اوپر فرض ہے۔ یہ معاملہ ایسا ہے، یعنی جتنی بھی ہیں ان کو دھونا فرض ہے۔ تو حضرت بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک ہاتھ میں 2 ہاتھ ہوتے ہیں، جی جی ہاں ایسا ہوتا ہے، ایسے ہوتے ہیں بہت لوگ، بعض لوگ نظر نہیں آتے مگر کم ہی لوگ ہیں مگر ہوتے، تو حضرت ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں دیکھیں، آپ نے بڑے اچھی شک نکالی، بڑا اچھا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کی 6 انگلیاں ہیں تو 6 انگلیوں کو دھو لے گا، لیکن اگر کسی شخص کے ایک ہی ہاتھ میں 2 ہاتھ نکلے ہیں
मोढ़े से या कहीं से, तो अब क्या करेगा? तो देखें अब यहाँ पर शरीयत ने हुक्म ये दिया है कि इन दोनों हाथों में से कोई एक हाथ ऐसा होगा जो कमजोर होगा, ठीक है। यानी एक मेन हाथ होगा जो कि मजबूत होगा, ताकतवर होगा, जो दूसरा हाथ होगा वो अगर से उतना बड़ा ही निकल जाए लेकिन ताकत उससे कम जरूर होगा। तो जो मेन हाथ यानी ताकतवर हाथ है और जो मेन हाथ है उसका धुलना फर्ज है और दूसरे का भी धुलना ये मुस्तहब है, ठीक है। लेकिन अगर हाथ बड़ा है और मौज़े फर्जियत यानी वैदियकुम इलल मराफिक, कुरान ने ये कहा ना इलल मराफिक कि अपनी कुहनियों तक धो, तो अगर कुहनी से आगे उस हाथ का कोई भी हिस्सा टच हो रहा है तो अब उस हिस्से का भी धोना फर्ज है। अगर कुहनी से ऊपर तक कोई हिस्सा है तो उसका धोना मुस्तहब है, लेकिन अगर कुहनी के बाद इस हाथ की कुहनी के बाद अगर उसका कोई हिस्सा टच हो रहा है या फिर इसके बाद कोई हिस्सा है तो उसका धुलना यहाँ पर फर्ज हो जाएगा फिर, वरना उसका धुलना मुस्तहब है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, माशाअल्लाह।